السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ غاشیہ پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے 4 آیت کو مکمل کر لیا۔ آج ہم اس کے بعد والی آیت سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا سین پیش تس، قافیہ کھڑا زبر قا، تس قا، میم نون زیر من، عینیا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تن، آنیتن، تسقا من عین آنیہ۔ اب یہاں پر نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد عین آیا ہے، اور عین حروف اظہار میں سے ہے۔ حروف اظہار جو 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے عین بھی ہے، تو یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھنا ہے اور اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح نون کے نیچے 2 زیر آیا ہے یعنی تنوین آیا ہے، اور اس کے بعد حمزہ آیا ہے، یہ بھی حروف اظہار میں سے ہے، تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے ہم کو پڑھنا ہے۔ اور آخر میں جو گولتا ہے، جب وہاں پر ٹھہریں گے تو وہ ہا بن جائے گی، آنیتن سے آنیہ، اس طرح۔ لامیا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم، طا زبر طا، عین الف زبر آ، طاعا، میم دو پیش من، طعامن، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم نون زیر من، ضاد زبر ضا، رایا زیر ری، ضری، عین دو زیر عن، ضریعن، لیس لہم طعام الا من ضریع۔ اب یہاں پر لہم میں میم ساکن آیا ہے، اور یہاں پر میم ساکن کا قاعدہ ہوگا، تو میم ساکن کے بعد طا آیا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم، یہ جو 2 الفاظ ہیں، لفظ ہیں، با اور میم، ان کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد، تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم کو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ تو لہم طعامن، لہم بغیر غنہ نہیں کرنا یہاں پر۔ اور اسی طرح یہاں میم کے اوپر 2 پیش آیا ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہے، الف کے نیچے زیر ہے، تو جس الف کے اوپر زبر زیر پیچھے کوئی بھی علامت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، تو یہاں پر حمزہ آ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اس کے بعد میم نون ساکن آیا ہے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد کیا ضاد آیا ہے، جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لام الف زبر لا، یاسین پیش یس، لا یس، میم زیر می، لا یسمی، نون پیش نو، لا یسمنو، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، می جو، عین دو زیر عن، می جوعن، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد جیم آیا ہے، جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا جو 15 ہیں، انہی میں سے جیم بھی ایک ہے، تو یہاں پر بھی ہم کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ واو پیش وو،
جیم واو پیش جو وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں وجوہ ہوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، ذال نون دو زیر ذن، یومئذ، نون الف زبر نا، عین زیر عی، ناعی، میم زبر ما، ناعیما، تا دو پیش تن، ناعمتن، وجوہ یومئذ ناعمہ۔ اب یہاں پر دو جگہوں پر قاعدہ آیا ہے، ایک تو وجوہ ہوئیں اور ایک یومئذ نا، ان دونوں جگہوں پر، اور دونوں جگہوں پر ایک ہی قاعدہ آیا ہے۔ تو پہلا ہا کے اوپر دو پیش آیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یا، واو، میم، نون، یہ چاروں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر تنوین یا نون ساکن کو ان کے ساتھ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ایک تو ہا کے اوپر دو پیش آیا ہے، اسی طرح زال کے نیچے بھی دو زیر آیا ہے، اور اس کے بعد نون آیا ہے۔ تو یہ دونوں ہے جو ان چار الفاظ یا، واو، میم، نون میں سے آتے ہیں، ان میں شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یرملون کا قاعدہ ہوگا۔ اب یرملون میں دو قسم ہوتی ہیں، ایک تو ہے یرملون میں پورے 6 الفاظ ہوتے ہیں، یا، واو، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 الفاظ ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو 4 الفاظ ہوتے ہیں اگر وہ آئیں گے تو وہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جو 2 الفاظ ہوتے ہیں لام اور را، اگر تنوین نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائیں، ان 6 میں سے صرف یہ 2 آ جائیں، دونوں میں سے کوئی بھی آئے تو وہاں پر بغیر گنہ کے پڑھتے ہیں۔ تو جس کو گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو ادغام مال گنہ کہتے ہیں، اور جس کو بغیر گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو ادغام بلا گنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں جگہوں پر تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو ان دونوں جگہوں پر تنوین کے بعد ایک جگہ یا آیا ہے اور دوسری جگہ نون آیا ہے، تو یہاں دونوں جگہوں پر ہم کو گنہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، تو جس کو ادغام مال گنہ کہتے ہیں۔ تو ان دونوں جگہوں پر یہ ایک ہی قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تو آپ حضرات آج جہاں تک 8 آیت ہوئی ہے وہاں تک اچھی طرح سے یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد والا جو آیت ہے اس کے بعد والی اس کو اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔